بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سوری جنرل فیصل نصیر, ہم نے تو آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا. وہ جو آپ کو قاتل کہا, بتایا کہ آپ کنٹرول روم میں بیٹھ کے مانیٹر کر رہے تھے, قاتلانہ حملہ کرایا, بار بار کہا, فوراً میڈیا نے بیٹھ کے سوال پوچھے, کچھ نہیں, سارا کچھ ہو گیا, آپ کی بدنامی کرا دی, قاتل ڈکلیئر کیا آپ کو. لیکن اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نام ہی نہیں لیا تھا. تو عمران خان صاحب مکر گئے ہیں, دوڑ گئے ہیں, ایز یوزول یو ٹرن لے لیا ہے, واپس چلے گئے ہیں. اور لیکن خیر یہ ان کی روٹین ہے, اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اور دوسری طرف ان کا فارن فنڈنگ کیس ہے جس کے لیے انہوں نے 8 سال لٹکایا, 2008 سے 2013 تک کا جو پیریڈ ہے اس کا سارے معاملات جو ہیں. لیکن اب پتہ چلا ہے 2013 کے بعد بھی وہ فنڈز لے رہے تھے. اور مچھ جیل کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. تو پہلے میں مچھ جیل کا بتا دوں کہ کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو مچھ جیل میں رکھا جائے گا, بلکہ انہوں نے اس کی مرچی بیرک یا کچھ اس طرح کا نام بھی بتا دیا تھا نا. تو اب پتہ چلا ہے کہ ریلوے حکام نے مچھ سے جو ٹرینوں کا سسٹم تھا, آمد و رفت معطل ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے, بارشوں کی وجہ سے کچھ ہوا تھا مسئلہ, تو اس کو بحال کر دیا ہے. ویسے تو ظاہر ہے ریلوے کا کام ہے, کوئی بھی ٹریک اگر ان ایکٹیو ہو جائے, وہاں پہ ٹریفک نہ چل رہی ہو تو اس کو بحال کرنا چاہیے. لیکن مچھ کا تو نام سنتے ہی اب فوراً عمران خان صاحب یاد آ جاتے ہیں. اور وہ یاد اس لیے آ جاتے ہیں کہ کیسز اتنے سارے ہیں, توشہ خانہ ہو اور فارن فنڈنگ کیس ہو, اتنے زبردست پروف, اتنی زبردست سٹوریز, سنسنی خیزی اور مزیدار سا, مطلب وہ ساری باتیں جو دنیا جہان کو تبلیغ فرماتے تھے خان صاحب کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں, وہ سارا کچھ خود کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. وہ رضی دادا صاحب کہتے ہیں نا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام اسی وقت پہ دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایگزیکٹلی یہ سارا کچھ کر رہے تھے. تو توشہ خانہ تو چل ہی رہا ہے, وہ گھڑیوں پہ تو وہ جو ہے نا شاہ زیب خانزادہ نے تو وہ والی کر دی ہے, ڈیش ڈیش ڈیش, آپ کو سمجھ آ جائے گی خود ہی کون سے والی کی ہے. مطلب وہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا, کوئی بندہ ان کا آ کے بات تو کرے. پر وہ فواد چودھری صاحب اور سارے, اور خان صاحب بھی کہتے تھے, خان صاحب نے بیان دیا تھا نا کہ ہم اس کو پاکستان میں, انگلینڈ میں اور UAE میں چیلنج کریں گے اور ہم جائیں گے, ان کو سو کر دیں گے. تو بھائی جان 4 دن گزر گئے ہیں, کوئی سو نہیں ہوا, سو ہی کر رہے ہیں, بس سو نہیں کر رہے. اور فواد چودھری صاحب نے تو کہا آج ہی کریں گے. اگلے دن ان کا رات پروگرام چلا, اگلے دن انہوں نے صبح اٹھ کے ٹویٹ کھڑکا دیا, وہ کہا آج ہی عدالت میں جائیں گے پاکستان کی. کوئی نہیں گیا, انتظار کر رہے ہیں. وہ روز بیٹھ کے سناتا ہے, وہ کہتا ہے چودھری صاحب آ جائیں, کچھ میرے ساتھ بھی بات کر لیں. بہرحال اب وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ 2013 کے بعد یعنی 2014 میں بھی امریکہ سے پھر فنڈز اکٹھے کیے گئے, اور $4 لاکھ جو ہیں, $4 لاکھ سے زیادہ رقم وہاں پر اکٹھی کی گئی, اور وہ پھر قسطوں میں کر کے مختلف اس میں 5 قسطوں میں پاکستان میں جو PTI کے اکاؤنٹس تھے اس میں ٹرانسفر کی گئی, جس میں سے $3,05,000 پاکستان میں ٹرانسفر ہوئے. یہ جنگ نے آج ایک خبر شائع کی ہے, دوبارہ تفصیلات جو ہے نا, جنگ نے تو وہ ایک ایک چیز نکال کے سامنے رکھ دی ہے, جواب دے دیں, بس بتا دیں کہ کیا ہو رہا ہے, مطلب کسی چیز کا تو جواب. تو یہ وہ سارے کیسز ہیں جن کی وجہ سے لگتا ہے کہ خان صاحب پھنس جائیں گے, بچنا بہت مشکل ہوگا. پہلے ہی فارن فنڈنگ کیس جتنا چل گیا, جتنے سارے ثبوت موجود ہیں, اس ووٹن کرکٹ اور عارف نقوی صاحب اور سارے چیزیں, اور پھر کھائے پیے گئے چیریٹی کے نام پہ لیے کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہاسپٹل بن رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور کھا پی کے اڑا دیے. اپنی کہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کیمپین پہ لگا رہے ہیں, کہیں خان صاحب کے یاشیاں ہو رہی ہیں, وہ پیسوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اپنے ہی دوستوں کے جعلی اکاؤنٹس بنا کے اس سے کر لیے. اچھا جھوٹ پر جھوٹ, اچھا پھر جھوٹ چلے آپ چل رہا تھا, پھر اپنے سیاستدانوں پہ آپ الزام لگاتے رہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں آپ, انہیں جو القابات استعمال کرتے ہیں آپ, آصف زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, جو مرضی کہتے رہیں. خان صاحب نے اس دفعہ سوچا کہ اس ملک کا بیڑا ہی غرق کرنا ہے, کسی چیز کو نہیں چھوڑنا, نہ عدالتوں کو نہ فوج کو, ہر چیز کی ایسی کی تیسی پھیرنی ہے. ایک تو مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ جس نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہو, جس نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھلائی کی ہو نا, وہ بچ نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے وہ سب کو بدلہ دینا ہے, اور بدلہ یہی دینا ہے کہ ان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو میکسیمم کوشش وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کرنی ہے. انہوں نے نہیں کوئی کسر چھوڑ دی. تو عدلیہ کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں اور فوج کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں. مطلب وہ شروع ہوئے تھے میر جعفر, میر صادق, غدار اور یہ ساری چیزیں. اچھا پھر ایٹ دا سیم ٹائم مطلب اسی پیریڈ میں جب یہ کھڑے ہو کر
نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ القابات دے رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی بیک ڈور ڈپلومیسی سے مطلب ان سے ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے مل لیں، مجھ سے ملاقات کر لیں، مجھے جناب الیکشن جلدی لے دیں، وہ فلاں پارٹیوں کو حکومت سے الگ کر دیں تاکہ میں دوبارہ حکومت میں آ جاؤں. مطلب بے شرم، وہ کیا کہتے ہیں، کوئی شرم کوئی حیا، یہی کہتے تھے نا وہ اس میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے خواجہ صاحب. تو وہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے. مطلب جنہیں دن میں جلسوں میں گالیاں نکالتے ہیں، رات کو جا کے ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. مطلب جس کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے تھے، انہیں ساتھ ہی آفر کر رہے تھے کہ جناب آپ سرکار آپ ایکسٹینشن لے لیں اور لائف ٹائم ایکسٹینشن لے لیں، جتنے عرصے کی چاہیے وہ لے لیں. پھر گالیاں نکالتے ہیں، پھر صدر صاحب کو ان کے گھر بھیج دیتے ہیں، جو جا کے ان کے ترلے منتیں کرتے ہیں کہ سر پلیز آ کے خان صاحب سے مل لیں. یہ تو پھر اس کے بعد جو ہائٹ رہی ان کی، پھر اس کے بعد وہ آرمی چیف سے ہٹ کر، پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کا نام ہوتا تھا، پھر آرمی چیف کو انہوں نے لینا شروع کیا، پھر وہ ایک ایک آفیسر پر انڈیویجول آ گئے. وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی سے شروع ہوئے، سیکٹر کمانڈرز کے نام لینے شروع ہوئے، پھر انہوں نے ڈی جی سی کا نام لینا شروع کر دیا. وہ پہلے تو وہ تشدد کے کیسز میں انہیں شامل کیا کہ وہ جو تھے آپ کے شہباز گل صاحب اور اعظم سواتی صاحب پہ انہوں نے تشدد کروایا ننگا کر کے. مطلب وہ چیز جو کوئی ہی ثابت، اچھا وہ بالکل ان کی اپنی گولیوں کی طرح نا، جھوٹ کے کہتے ہیں نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، چاہے ان پہ پٹی باندھ لیں آپ، پلسٹر لگا لیں، پاؤں جھوٹ کے نہیں ہوتے پھر بھی. تو وہ جو تھے اعظم سواتی صاحب نے تو کہا مجھے بڑے تشدد ہوا، زخم بنائے اور اس کے بعد کچھ لگا کے وہ زخم صاف کر دیا. مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اچھا وہ اپنی طرح جو پٹیاں باندھ لیتے، کوئی جعلی پٹیاں بنا لیتے، کیا تھا اس میں، اپنی شوکت خانم میں لے جاتے، وہاں جا کے پٹیاں لگا کے کر لیتے. بہرحال انہوں نے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر پر الزامات لگانے شروع کیے. پھر جب ان کے جلسے میں وہ جو لانگ مارچ ٹائپ ایک چیز انہوں نے شروع کی تھی کسی زمانے میں، اب تو ختم ہو گئی ہے نا، اس میں فائرنگ ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصل نصیر نے کرائی ہے، جنرل فیصل نصیر نے کرائی ہے. ببانگ دہل اوپن ایئر میں کھڑے ہو کے انہوں نے بار بار کہا، مطلب اپنے بیانات میں ہر جگہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ میجر جنرل فیصل نصیر نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی ہے. 3 نام دیے، ایف آئی آر کے لیے درخواستیں جمع ہیں، مطلب آن ریکارڈ ہے نا سارا کچھ. پٹتے ہیں، روتے ہیں کہ ہماری محرر سے لے کے آئی جی تک کوئی ہماری بات نہیں سنتا، ہم یہ پرچہ کٹانا چاہتے ہیں ان کے خلاف اور ہمارا پرچہ نہیں کٹ رہا. کون ہے؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر. ان 3 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹے کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی. اچھا پھر اور مزید بلیک میلنگ کے لیے انہوں نے اس کو بھی شامل کر دیا کہ اس میں ایک اور افسر بھی شامل تھے، اس کا بھی میں نام بتاؤں گا، جو کنٹرول روم میں بیٹھ کے مانیٹر کر رہے تھے. مطلب ایک اور سینئر افسر کو اس میں انوالو کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو پروسیس ہو رہا ہے اس میں مزید گند مچانے کے لیے نا. لیکن اب وہ سب چیزوں سے ہی بھاگ گئے ہیں. ان کے بہت ہی خاص دوست پرویز الہی صاحب، مطلب ویسے تو وہ خود بھی مان جائیں گے، یہ پکی بات ہے، آپ دیکھ لیجیے گا. انہوں نے ایک دن کھڑے ہو کے کہہ دینا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ پیچھے رہ گئی ہیں باتیں، بھول جائیں اس کو، یہ تو پرانی بات ہوگی، جیسے امریکی سازش پہ ہو گیا نا. تو وہ آج پرویز الہی صاحب موجود تھے ہاسپٹل میں، گنگا رام ہسپتال میں، کچھ چیزوں کی وہ نئے افتتاح ہو رہا ہے، وارڈ بن رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے. اچھے کام کر رہے ہیں ویسے وہ نا، ہیلتھ کے والے سے پہلے بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے پرویز الہی صاحب کا. یہ 1122 کی سروس شروع کی، وزیر آباد میں وہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بن رہا تھا اور جو چیزیں ہو رہی تھی اس والے سے کام کر رہے تھے وہ. تو آج وہاں انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے تو بتا دیا ہوا ہے. جب ان سے سوال ہوا کہ کیا وہ فوجی افسروں کو جو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نام لے کر ان پہ قاتلانہ حملے میں، انہوں نے کہا نہیں انہوں نے تو بتا دیا ہے کہ مجھ پر حملے میں یا میری حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا کوئی رول نہیں ہے. تو بندہ کیا کہے، اس پہ روئے یا ہنسے یہ نہیں سمجھ آتی. میں تو صرف اتنا کہوں گا، سوری جنرل فیصل نصیر، ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے، ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے، ہم اپنے اقتدار کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اپنے ساتھیوں کو، اپنے وطن کے سپاہیوں کو، اپنے وطن کے محافظوں کو، اپنے افسروں کو، اپنے کارکنوں کو، ہر ایک کو قربان کر سکتے ہیں. آپ تو یو آر ون آف دوز نا. آپ انٹیلیجنس کے محاذ پہ لڑ رہے ہیں، آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی انٹیلیجنس کے کور میں، تو اپنا سارا کیریئر وہاں پہ گزار دیا ہے. لیکن ہمیں ضرورت پڑی، ہم نے خان صاحب کو ضرورت پڑی، انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے تھے، انہوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنا تھا، انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دلانا تھا، انہوں نے لوگوں میں نفرت پیدا کرنی تھی، انہوں نے لوگوں کے ذریعے لڑائی جھگڑے کروانے تھے. وہ ملک میں ہنگامہ چاہتے تھے، وہ ملک میں فساد چاہتے تھے، وہ ملک میں خون ریزی چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے لوگ جا کر فوجیوں سے لڑ پڑیں. تو انہیں قربانی کا ایک بکرا چاہیے تھا.
انہوں نے سوچا فیصل نصیر کو قربانی کا بکرا بنا دوں، تو انہوں نے کھڑے ہو کے نام لینا شروع کر دیا، اور کچھ بھی نہیں ہے وہ، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیے گا ان کے چہرے پہ کہیں شرم کی ایک وہ لہر تک نہیں نظر آئے گی کبھی، جب وہ اس بات سے مکریں گے، جب وہ جائیں گے، آپ سب دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے ایک دن کہہ دیا نا وہ کون ہے فیصل نصیر کو تو میں تو جانتا بھی نہیں، اتنے سارے افسر ہوں گے ان میں سے ایک ہوگا۔ آپ واقعی نہیں جانتے خان صاحب، آپ کسی کو بھی نہیں جانتے، اور یہ ان سے تو آپ کا براہ راست شاید نہ رابطہ رہا ہو، آپ تو جو آپ کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے ایفرٹس کی ہوتی ہیں، جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کو ہیلپ کی ہوتی ہے، جنہوں نے آپ کی نیپیاں بدلی ہوتی ہیں، جنہوں نے آپ کو کندھوں پر بٹھا کے آپ کا سفر کمپلیٹ کرایا ہوتا ہے، آپ تو ان کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ تو اپنے قریبی ترین دوستوں کو نہیں پہچانتے جب آپ کا مطلب نکل جاتا ہے، جب آپ کا وقت کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو فیصل نصیر کس کھیت کی مولی تھا؟ وہ ایک سپاہی، ایک افسر، ایک پوسٹ پہ کام کرنے والا بیچارہ۔ تو آپ نے کیا کیا؟ کیا ہوا؟ الزام لگایا نا، قتل کا الزام لگایا، ساری دنیا میں گیا وہ، فوراً میڈیا والوں نے آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے منہ پر پوچھا آپ سے کہ خان صاحب کوئی اس کا پروف ہے؟ تو آپ ان میں آپ انہیں ہسٹری میں لے جاتے تھے۔ آپ میرے خیال ہلاکو خان سے آپ نے شروع ہونا تھا کہ پتہ ہے وہ کہاں سے چلا تھا اور پھر اس کا روٹ تھا کہ آپ وہاں اس بات تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ آپ اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے رہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا ہی نہیں۔ آپ کو تو صرف ایک نام چاہیے تھا لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، لوگوں میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے، وہ آپ نے کر لیا۔ تو سوری جنرل فیصل نصیر، یہ ہمارا ایک شغل تھا، ہمارا پولیٹیکل گیم تھی، ہم اس میں فی الحال نہیں چل سکا، یہ نہیں بکا، جتنا بک سکتا تھا ہم نے بیچ لیا، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا لانگ مارچ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل کر لیے ہیں، حاصل کر لیے نا جتنے ہو سکتے تھے۔ اب اس سے زیادہ چونکہ پبلک تو تھی نہیں ساتھ، لوگ تو ساتھ نہیں تھے نا، تو وہ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، وہ سارا کچھ تو ختم ہو گیا۔ تو مقاصد جو حاصل کرنے تھے، لوگوں میں اشتعال پیدا کر کے، لوگوں سے ہمدردیاں لینے کے لیے، وہ جو جعلی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، جو پہلے 1 گولی لگی تھی، پھر 2 گولی لگی، پھر 4 گولیاں لگیں، اور پھر وہ انہوں نے فیصل نصیر نے بتایا فریگمنٹس آف بلٹس، اور جو بھی ہوتا رہا، پھر ایکس رے دکھا دیے، پھر وہ نیچے گولی لگی تھی، پھر وہ گولی نیچے سے ٹریول کر کے اوپر چلے گی، پھر گولی پہ پلستر ہو گیا، پھر وہ پلستر کھولا تو پلستر میں زیادہ خون لگا ہوا تھا، زخم پہ نہیں تھا۔ کیا ڈراموں کی ضرورت ہے یار، آپ کو یقیناً زخم لگا ہوگا کوئی، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، فائرنگ ہوئی ہے، سب کے سامنے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں فیئر اور پتہ چلے کہ کس نے یہ حرکت کی تھی، لیکن اس طرح سے لوگوں کو بدنام کر کے، اپنے ادارے کے اپنے لوگوں کو بدنام کرنا، ساری دنیا میں آپ نے میسج یہ دیا کہ ہمارا انٹیلیجنس کا آفیسر جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ تو وہ لیکن کیا کہتے ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے، اور یہ ساری چیزیں الٹ کر آپ پر آتی ہیں۔ وہ تھوکا ہوا چاٹنے والی بات ہے، مطلب کیا کیا بندہ کہ اب آپ نے ساری چیزوں سے مکرنا ہے۔ یہ جو آپ میر جعفر اور میر صادق بھی کہتے تھے نا، آپ ایک دن ہاتھ جوڑ کر اس طرح کہیں گے نہیں نہیں وہ تو مجھے فلاں نے غلط بتا دیا تھا، اس طرح سے میں کہہ رہا تھا، اس وجہ سے، جیسے سائفر سے بھاگ گئے نا، تو وہ تو ہو گیا نا ختم۔ ساری چیزوں سے مکریں گے، ایک ایک چیز، وہ پھر میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا کہ وہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ سب چیزوں سے مکریں گے۔ آج فیصل نصیر سے بھاگے ہیں، کل کو یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بھاگیں گے کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ جو تھی امریکہ سے تو ویسے ہی معافیاں تلافیاں پر اتر آئے ہیں۔ صرف لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ ایسے فالس پروپیگنڈا میں نہیں آنا جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں بڑھیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز سے ڈیمانڈ کریں اپنے رائٹس کے لیے، ان سے پوچھیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کا مینیفیسٹو کیا ہے، وہ ہمارے لیے کیا کریں گے، اور پھر ان سے پوچھیں، ان کا پیچھا کریں اگلے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال جب تک وہ حکومت رہتی ہے، اور جب الیکشن آتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ایجنڈا دیا تھا، جو مینیفیسٹو دیا تھا، اس میں سے ہمارے لیے کیا کیا۔ خان صاحب وہ بتائیں، یہ لوگوں پہ جھوٹے الزامات جن سے بعد میں بھاگ جانا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ شکریہ۔